دس از امار اکیڈمی فرام آن لائن قرآن لرننگ۔ بچوں، آج میں آپ کے لیے نماز لے کے آیا ہوں اور نماز کے ہم اوقات کو پڑھیں گے اور کتنی نمازیں ہوتی ہیں، ان کی کیا کیا رکعت ہیں، یہ ساری چیزیں آج ہم وہاں پہ ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے نماز کے اوقات۔ تو نماز کے کون کون سے اوقات ہیں، یعنی کہ اگر فجر ہے تو فجر کے نماز کا وقت کہاں سے لے کے کہاں تک ہوتا ہے، ظہر ہے تو ظہر کی نماز کا وقت کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے ایک آیت لکھی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ میں فرض ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اپنے وقت پر اگر پڑھی جائے تو وہ فرض میں نماز کہلاتی ہے۔ تو وہ ہم پڑھیں گے یا دیکھیں گے کہ وہ کون کون سی ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس فجر کا ہے، تو فجر کا جو ٹائم لکھا ہوا یہاں پہ کہ یہ ہے کہ نماز فجر کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور جب تک سورج کی جو کرنیں ہیں وہ چمکنا شروع نہ ہو جائیں تب تک رہتا ہے، یعنی کہ چمکنے سے پہلے پہلے تک رہتا ہے۔ تو تب تک جو نا آپ نماز فجر جو نا وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ظہر کا جو ٹائم ہے یا نماز کا جو ٹائم ہے وہ یہ ہے کہ جب سورج سر پہ ہوتا ہے اور سر سے پھر دوبارہ مغرب کی طرف جانا شروع یعنی کہ ڈھلنے لگتا ہے، تب ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، نماز ظہر کا ٹائم، اور یہ تب تک رہتا ہے جب تک آپ مطلب کہ اس کے لمبا سایہ نہ بننا شروع ہو جائے۔ یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ نصف، آپ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں کہ اصلی سایہ یعنی کہ 2 سایہ بننا شروع ہو جائے۔ اصلی سایہ وہی ہوتا ہے جو نا وہ سر پہ ہوتا ہے، اور مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ تقریباً 1 بجے سے لے کے 1 بجے کے بعد تک 3:30 سے 4 بجے تک گرمیوں میں جو ظہر کا ٹائم ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں نماز۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس عصر کا ٹائم آ جاتا ہے۔ عصر کا جو وقت ہے وہ تب شروع ہوتا ہے جب ظہر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد عصر شروع ہو جاتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جیسے جیسے سورج جو ہے وہ ڈھلتا ہے تو ڈھلنے کے ساتھ ساتھ سورج کی جو روشنی ہے وہ وائٹ سے وہ کون سا ہونا شروع ہو جاتی ہے، یلو میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ عصر کا جو ٹائم ہے وہ وہی صحیح وقت ہے جب کہ وہ یلو تک میں کنورٹ نہ ہو، یلو ہونے سے پہلے پہلے یعنی کہ پیلا ہونے سے پہلے پہلے آپ عصر کی نماز اگر پڑھ لیں تو وہ صحیح وقت ہے، لیکن اگر بعد میں پڑھی جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن صحیح وقت یہی ہے کہ زرد روشنی سے پہلے پہلے آپ عصر کا جو ٹائم ہے یا نماز ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مغرب کی بات کرتے ہیں تو مغرب جو ہے نا وہ مطلب آپ کو پتہ ہی ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اور وہ تب تک رہتا ہے کہ عشاء سے پہلے پہلے تک رہتا ہے، یعنی کہ عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے جو نا وہ آپ مطلب پڑھ سکتے ہیں مغرب کی نماز، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر عشاء کا جو ٹائم ہے وہ غروب شفق سے شروع ہو کر، یعنی کہ جب بالکل سورج غروب ہو جاتا ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے اس وقت عشاء کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور تب سے لے کے یہ صبح کی فجر کی نماز تک، یعنی کہ جب تک اذان نہ ہو جائے فجر کی تب تک اس کا عشاء کی نماز کا جو ٹائم ہے وہ رہتا ہے، تب تک آپ نماز جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بچوں یہ تھے آپ کی نمازوں کے ٹائم، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ اس کے علاوہ کچھ اور شرطیں بھی بتائی گئی ہیں، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اوقات مکروہ، یعنی کہ وہ کون سے اوقات ہیں جب ہمیں نماز وغیرہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سورج نکلتے وقت، جب سورج نکل گیا ہو تب، غروب ہوتے وقت بھی نہیں پڑھنی چاہیے، استوا کے وقت کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ تیسرا پوائنٹ لکھا ہوا ہے استوا کا مطلب یہ ہے کہ بالکل سورج سر پہ ہو تب جو نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور چوتھا پوائنٹ لکھا ہوا ہے طلوع صبح کے وقت صادق سے طلوع آفتاب تک سوائے 2 سنت فرض فجر اور نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک کوئی نفل نہیں پڑھنے چاہیے۔ یعنی کہ یہ ذرا سنیے گا، صبح صادق یعنی کہ صبح کا وقت جو ہوتا ہے جب سورج نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور آفتاب تک یعنی کہ جب تک سورج کی روشنی نہیں نکلتی اس وقت تک آپ کو نہیں پڑھنی چاہیے نماز، اور اس کے علاوہ عصر کی نماز سے لے کے مغرب کی نماز کے دوران تک آپ کو کوئی نفل ادا نہیں کرنے چاہیے۔ اور 5واں یہاں پہ مطلب بتایا گیا ہے کہ امام خطبہ جمعہ کے لیے کھڑے ہونے سے لے کر فرض جمعہ تک کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ مطلب کہ دیکھیں، جب آپ کو پتہ ہے کہ جمعے کی 2 اذانیں ہوتی ہیں، جب ایک اذان ہوتی ہے تو اذان کے بعد پھر امام جو ہے وہ خطبہ کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے خطبہ کرنے سے لے کے
تو جب تک وہ فرض نماز یعنی کہ نماز کی جو فرض رکعت ہے ان کو نہ ادا کر لے تب تک وہ نہیں پڑھنی چاہیے کوئی. تو یہ بچوں کچھ پوائنٹ تھے جہاں پہ جو نا وہ مطلب آپ کو نماز یا فرض وغیرہ ادا نہیں کرنے چاہیے یا نفل وغیرہ ادا نہیں کرنے چاہیے. اب ہم یہ پڑھیں گے کہ ایسے کون کون سی رکعت ہے، یعنی کہ اگر 5 نمازیں ہیں ان کی رکعت کون سی ہیں، مقدہ کون سی ہے، غیر مقدہ کون سی ہیں، اور مقدہ کیا ہوتی ہیں، غیر مقدہ کیا ہوتی ہیں، وہ بھی میں آپ کو آج بتاؤں گا. تو یہاں پہ چلتے ہیں. یہ ایک باکس بنا ہوا ہے، اس باکس میں آپ دیکھیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ 5 نمازیں ہیں، اور جمعہ لکھا ہوا ہے. جمعہ جو کہ جمعے کے ٹائم ہوتا ہے اس کی 14 رکعت ہوتی ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ہم فجر کی بات کرتے ہیں. تو فجر کی بچوں 4 کل رکعتیں میں دیکھیں، کل رکعت میں 4 ہیں ٹوٹل فجر کی. اس میں 2 سنت مقدہ، 2 سنت ہیں اور 2 فرض ہیں. اچھا، اب جو 2 سنت ہے نا فجر کی، یہ مقدہ ہے، غیر مقدہ نہیں ہے. غیر مقدہ کا فرسٹ باکس ہے اور مقدہ سنت کا سیکنڈ باکس ہے. تو فجر کی مطلب یہ ہے کہ 2 سنت اور 2 فرض ہیں، یہ 4 اور ٹوٹل ہے، اور 2 جو سنتے ہیں وہ پڑھنا لازمی ہے کیونکہ اس کے بغیر پھر نماز نہیں ہوگی. اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مقدہ ہوتی ہیں، سنت. ٹھیک ہے، فجر کی جو 2 رکعت ہیں وہ مقدہ ہوتی ہیں، تو یہ پڑھنا لازمی ہے. اس کے بعد پھر ظہر کی بات کرتے ہیں. ظہر کی دیکھیں تو ظہر کی کل رکعت جو ہے وہ 12 ہوتی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے 4 سنت ہوتی ہیں جو کہ سنت مقدہ ہے، یعنی کہ پڑھنا چاہیے لازمی، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. پھر 4 فرض ہیں، پھر 2 سنت ہے. یہ جو 2 سنت ہے یہ فرض کے بعد والی سنتے ہیں اور یہ بھی مقدہ ہے. ٹھیک ہے، یہ مقدہ ہوتی ہے، یہ پڑھنی چاہیے. اور اس کے بعد پھر 2 نفل ہے. نماز ظہر کی بات چل رہی ہے تو اس کی 12 رکعت ہوتی ہیں. پہلے 4 سنتیں ہوتی ہیں جو کہ مقدہ ہوتی ہیں، پھر 4 فرض ہوتے ہیں، 8 ہوگی ٹوٹل. پھر 2 سنتیں ہوتی ہیں جو کہ فرض کے بعد ہوتی ہیں، پھر 2 نفل ہوتے ہیں. اور ٹھیک ہے، یہ ٹوٹل 12 رکعت ہوتی ہیں. ان کو آپ نے زبانی یاد کر لینا ہے اور یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گی. اس کے بعد پھر ہم نماز عصر کی بات کرتے ہیں. عصر کی ٹوٹل 8 رکعت، ٹوٹل رکعتیں دیکھیں کتنی ہیں، 8 ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ یہ ہے کہ پہلے 4 سنتیں ہیں. اب یہاں پہ ذرا دیکھیں عصر کی جو 4 سنتیں ہیں یہ غیر مقدہ ہے. غیر مقدہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو نہ بھی پڑھیں پھر بھی آپ کی نماز جو نا وہ ہو جائے گی، اسی لیے غیر مقدہ سنتیں ہیں. پھر سنت مقدہ تو کوئی بھی نہیں ہے اس کی. پھر 4 فرض ہیں، تو 4 سنت اور 4 فرض ہیں اس کی، اور یہ ٹوٹل 8 ہو جاتی ہیں. مغرب کی بات کریں تو مغرب میں کوئی سنت نہیں ہوتی، مقدہ اور غیر مقدہ. اس میں یہ ہے کہ ڈائریکٹ پہلے 3 فرض پڑھے جاتے ہیں جو کہ امام پر آتا ہے، اور اس کے بعد پھر 2 سنتیں ہوتی ہیں اور پھر 2 نفل ہوتی ہیں، اور ٹوٹل رکعت 7 ہوتی ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، 3 فرض، 2 سنت، 2 نفل، تو 7 رکعت ہوتی ہیں مغرب کی. عشاء کی بات کرتے ہیں تو عشاء میں پھر 4 سنتیں ہیں، اور یہاں پہ عشاء میں دیکھیں کہ کیا ہے، کون سی 4 سنتیں ہیں، غیر مقدہ ہیں. اور اس لیے کہ اس کو اگر پڑھ لے تو ٹھیک ہے، اگر نہ بھی پڑھا جائے تو پھر بھی جناب آپ کی نماز ہو جائے گی. تو 4 سنتیں ہیں، 4 سنتوں کے بعد پھر 4 فرض ہیں، 4 فرض کے بعد پھر 2 سنتیں ہیں. یہ وہ والی 2 سنتیں ہیں جو کہ فرض کے بعد پڑھی جاتی ہیں، اور پھر 3 وتر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، 3 وتر واجب ہیں. وتر واجب یہاں پہ لکھا ہوا ہے، 3 وتر واجب. بچوں یہ 3 وتر واجب کا مطلب یہ ہے کہ یہ پڑھنا لازمی ہے، اس کے بنا نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر کیا ہے، پھر 2 نفل ہے. 4 نفل ہیں اس کے ٹوٹل، اور 2 نفل جو ہے وہ وتر سے پہلے ہیں، اور 2 نفل جو ہے وہ وتر کے بعد میں ہیں. 2 وتروں سے پہلے اور 2 بعد میں، ٹوٹل 4 اس کے نفل ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عشاء کی 17 رکعت ہوتی ہیں. پہلے 4 سنت ہوتی ہیں، پھر 4 فرض ہوتے ہیں، 8 ہو گئی. پھر 2 سنت اور 2 فرض کتنی ہوگی، 12 ہوگی. آپ یہ سمجھ لیں کہ بالکل جیسے نماز ظہر کی آپ 12 رکعت ادا کرتے ہیں، ویسے ہی آپ نے 12 رکعت آپ نے عشاء کی ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے، بس فرق یہ ہے کہ نماز ظہر کی جو پہلی سنتے ہیں وہ مقدہ ہے، اور عشاء کی جو ہے وہ غیر مقدہ ہے. اور پہلے آپ نے 12 رکعت پڑھ لی تو اس میں یہ ہو جائے گا کہ 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل، 12 ہو گئی. 2 نفل پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ وتر پڑھنے ہیں، اور وتر پڑھنا لازمی ہے. وتر پڑھنے بغیر آپ کی نماز عشاء کب کنٹینیو نہیں ہوگی. اس لیے آپ کو لازمی ہے کہ آپ پہلے وتر پڑھ لیں. پھر 3 وتر پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2 نفل پڑھنے ہیں، اور اس طرح آپ کی 17 رکعت ہو جائیں گی. اچھا بچوں، یہاں پہ یہ ہے کہ 3 وتر کس طرح ادا کرنے ہیں، یہ میں آپ کو ذرا بتا دیتا ہوں، سمجھا دیتا ہوں کہ 3 وتر کیسے ادا کرنے ہیں. پہلے ہم نماز جمعہ کی بات کرتے ہیں. نماز جمعہ کی دیکھیں،
پہلی جو 4 سنتے ہیں وہ موقدہ ہیں، یعنی کہ پڑھنی چاہیے، پڑھے بنا پھر نماز نہیں ہوگی۔ پھر 2 فرض ہیں، 2 فرض کے بعد پھر 4 سنتیں اور پھر 2 سنتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، ٹوٹل اس کی 14 یعنی کہ 14 رکعت ہے، اس میں سے 4 سنت 2 فرض پھر 4 سنت 2 سنت 12 ہو گئی، پھر لاسٹ میں 2 نفل آ جاتے ہیں۔ تو یہ اس کی مطلب رکعت ہیں، ٹوٹل 14 ہیں، یہ جمعہ کی یہ رکعتیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کو پڑھنی چاہیے۔ پھر اب ہم اس کے جو اگلا ٹاپک ہوگا ہمارا، اس میں یہ ہے کہ نماز کی شرطیں، فرائض، واجبات، سنتیں وغیرہ کیا ہوتی ہیں، کون کون سی ہیں، وہ ہم نیکسٹ جو ہے نا وہ ہم سٹارٹ کریں گے۔ لیکن یہاں پہ بچوں میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وطر پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو بچوں 3 وطر ہوتے ہیں۔ 3 وطر یہ ہے کہ پہلے آپ نے 2 سنتیں تو بالکل اسی طرح پڑھنی ہے جیسے آپ نے پہلے نارمل آپ سنتے پڑھتے ہیں یا فرض پڑھتے ہیں یا نفل پڑھتے ہیں، آپ نے اس طرح 2 سنتیں پڑھ لینی ہیں، اور اب مطلب 2 رکعتیں پڑھ لینی ہیں۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، تشہد پہ بیٹھنا ہے۔ تشہد پڑھنے کے بعد آپ نے درود ابراہیم نہیں پڑھنا، بلکہ تشہد پڑھنے کے بعد آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد پھر کوئی سورت، اور سورت کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ اکبر کہنا ہے اور کانوں کو ہاتھ لگانا ہے۔ جیسے آپ مطلب نماز سٹارٹ کرتے وقت آپ کانوں کو ہاتھ لگا کے آپ پڑھتے ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے، تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی بھی سورت پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، یعنی کہ تکبیر کہنی ہے، اور تکبیر کہنے کے بعد کانوں کو ہاتھ لگانا ہے اور رکوع میں نہیں جانا بلکہ پھر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اور ہاتھ باندھنے کے بعد پھر آپ نے کیا پڑھنا ہے، آپ نے دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ دعائے قنوت کیا ہوتی ہے بچوں، یہ میں آپ کو سکھاؤں گا اور آپ کو پڑھاؤں گا بھی کہ یہ کیسے ہوتی ہے۔ تو یہ ہم دعائے قنوت پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے، اور باقی کی نماز ویسے ہی آپ پڑھیں گے جیسے آپ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نماز پڑھنے کا جو صحیح طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو اگلے لیسن میں بتاؤں گا۔ تو بچوں جو ہمارا اگلا لیسن ہوگا اس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ نماز کی نیت کیا ہے، اور نماز میں تکبیر، تسمیہ اور سورۃ الفاتحہ، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو مینشن کروں گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا ہوتی ہیں، اور آپ کو نماز کا صحیح طریقہ کار بھی بتاؤں گا کہ آپ نے اگر کھڑے ہونا ہے تو کھڑے کس طرح ہونا ہے، رکوع کرنا ہے رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے تو سجدہ کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اگلے لیسن میں۔ تو آج کے لیسن کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور بچوں اگر آپ کو یہ میرا لیسن اچھا لگا ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، یہ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ دوسرے جو لوگ ہیں ان کو بھی نماز کی جو رکعت ہے وہ پتہ چل سکے اور وہ اچھے طریقے سے ان کو پڑھنا سیکھ سکیں۔ اور اگر آپ اس نماز کا صحیح طریقہ سمجھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو میرا اگلا لیسن جو ہے نا وہ ضرور آپ دیکھیے گا، اس لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو اگلے لیسن کے لیے بچوں اللہ حافظ۔